امام راضی کہتے ہیں کہ لوگوں اس بات پر حیرت مت کرو کسی کے ہاتھ سے کرامت کا صدور ہو گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے مومن متقی پرہیزگار ولی کا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اب اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے مگر اس میں قوت اور طاقت میرے رب کی ہوا۔ تفسیر رازی میں آپ نے ایک مستقل باب الکرامات باندھا اور اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، دور خلافت۔ ایک سیاہ فام اور سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا ایک غلام تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے ایک بار چوری کر لی، فوتیہ الی علی، حضرت علی کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال فرمایا۔ آپ نے کہا سرقتا، تو نے چوری کی ہے؟ دین کا پاس و لحاظ تھا، شریعت کا قانون اس کے ذہن میں تھا اور اس کو معلوم تھا اگر دنیا میں چوری کی سزا پا کر نہیں گیا تو قیامت کی سزا تو بہت سخت ہوگی، جہنم کی آگ تو بہت خطرناک ہوگی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا اس نے سیدھے انداز میں جواب دیا جی حضور میں نے چوری کی ہے۔ فقطع یدہ، حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ قرآن کہتا ہے نا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، جو انہوں نے بدکاری کی ہے، دوسرے کا مال چرایا ہے، 10 درہم کے برابر ہونا چاہیے، مال چرایا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت علی نے ہاتھ کاٹ دیا۔ روایت میں ہے فانصرف من عندی، وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر واپس ہوا دربار سے، دربار ولایت سے۔ فلقیہ سلمان الفارسی و ابن القوا، تو دو شخص سلمان فارسی جو صحابی رسول ہیں اور ابن قوا، دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ فقال ابن القوا من قطع یدک، تو ابن قوا نے کہا یہ بتاؤ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹا تھا، سیدھا سا جواب دیتا، مگر حضرت علی کا نام نہیں لے رہا ہے، ادباً نام چھوڑ دیا ہے، آپ کی القاب، آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ ذکر کر رہا ہے۔ کہتا امیر المومنین ویعصوب المسلمین وختن الرسول وزوج البتول، میرا ہاتھ کاٹنے والے ایمان والوں کی امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں۔ انہوں نے کہا ابن قوا نے قطع یدک وتمدحہ، ارے انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو ان کی تعریف پر تعریف کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا وَلِمَا لَا أَمْدَحُهُ وَقَدْ قَطَعَ يَدِي بِحَقٍّ وَخَلَّصَنِي مِنَ النَّارِ، فرمایا حضرت علی کی تعریف کیوں نہ کروں؟ علی نے ہاتھ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں کاٹا ہے، حق شریعت کی بنیاد پر کاٹا ہے، شریعت کے قانون کی بنیاد پر کاٹا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد خلصنی من النار، مجھے جہنم سے آزادی بھی تو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ فسمع ذلك سلمان، حضرت سلمان فارسی نے اس کے جب یہ جملے سنے، اس کا یہ جواب سنا، آپ کا دل مچل جاتا ہے۔ فاخبر به علی، اور دوڑے دوڑے حضرت علی کی بارگاہ میں جا کر آپ اس کی خبر دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ بڑا پیارا جواب ہے، فدعا الاسود، تو آپ نے اس سیاہ رنگ والے غلام کو بلایا جو مومن تھا، بلایا، بلانے کے بعد وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِهِ، اور آپ نے بلا کر کے اپنا دست پاک، اپنا مبارک ہاتھ، دست ولایت آپ نے اس کے ہاتھ پر، اس کی کوہنی، اس کے آپ نے کلائی پر رکھ دیا، اپنے دست پاک کو کلائی پر رکھا، وَغَطَّاهَا بِمِنْدِيلٍ، اور ایک رومال سے اس کو ڈھانپ دیا، وَدَعَا بِدَعْوَاتٍ، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی شاہ ولایت، سارے سادات کے جد، رسول کریم علیہ السلام کے مبارک داماد، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے
علم کے شہر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خالی حضرت علی نے نہیں، فسمعنا صوتا من السماء، ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی، کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے ارفع الرداء عن الیدی، اے علی ذرا اس غلام کے ہاتھ سے چادر اور کپڑے کو تو ہٹائے۔ فرمایا فرفعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست پاک سے وہ کپڑا ہٹایا۔ فَإِذَا الْيَدُ قَدْ بَرَعَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَمِيلِ صُنْعِهِ، فرمایا لوگو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے اس پاکیزہ عمل کی بنیاد پر اس کا ہاتھ دوبارہ صحیح ہو چکا تھا۔ پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اولیاء اکرام، اسلاف اکرام، بزرگان دین، صحابہ اکرام، تابعین، مشائخ طریقت کی بارگاہ سے اگر کوئی جڑتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورا کرتی ہے۔